ونر طريقي كي أراه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج کے ایپیسوڈ میں ریاض الصالحین سے 2 حدیثیں پیش کریں گے. دونوں حدیثوں کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آئیے پہلی حدیث سنتے ہیں. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، حقیقی معنی میں وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہوگا. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس مقصد اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. مشاہدین کرام، ابھی آپ لوگوں نے ریاض الصالحین کی پہلی حدیث کا ترجمہ سنا. اس حدیث کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. راوی کے متعلق مختصر معرفت ضروری ہے، تو آئیے جانتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور نسب. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس طرح ہے: عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزیٰ ابن رباح القرشی العدوی. آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ دوسرے خلیفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت 2 سال کچھ ماہ رہی. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے. مختصر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جان لیں کہ آپ کا اسلام بہت پہلے ہے، یعنی بہت پہلے اسلام لے آئے. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ملا. مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں کئی بار قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو اگر ہم مصلی بنا لیتے، یہاں 2 رکعت پڑھتے تو اچھا ہوتا. قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وہاں نماز پڑھو. آج حاجی اور معتمرین جب جاتے ہیں تو مقام ابراہیمی کے پاس طواف سے فراغت کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں. آپ 10 سال 5 مہینے تک خلیفہ رہے، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق 10 سال 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور آپ کو قتل کر دیا گیا اور آپ شہید قرار پائے. ابو لؤلؤہ مجوسی نے آپ کو نماز کی حالت میں خنجر مارا اور آپ شہید ہوئے سن 13 ہجری میں. اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 63 سال تھی.
یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث بہت ہی عظیم اور اہم ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ امام عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ علم کا 1/3 یہ حدیث ہے، اور بعض لوگوں نے کہا 1/4 ہے، بعض لوگوں نے کہا 1/5 ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثلث اسلام ہے، یہ حدیث اسلام کا 1/3 ہے۔ مشاہدین کرام، ہمارے جو مصنفین اور مؤلفین ہیں وہ جب اپنی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، اکثر مؤلفین اور مصنفین کا یہی حال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب صحیح بخاری جو ہے اس کی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طریقے سے بہت سارے مصنفین اور مؤلفین نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا ہے۔ اربعین نوویہ میں بھی پہلی حدیث یہی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک بار بیان فرمایا کہ اسلام کے اصول 3 حدیثوں سے متعلق ہیں، 3 حدیثوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین۔ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ دیکھیے، نیت آیا اس حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تو نیت کسے کہتے ہیں؟ محترم مشاہدین کرام، نیت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کے، یعنی کسی چیز کے کرنے کے متعلق دل سے ارادہ کرنا اور عزم کرنا بغیر تردد کے۔ اب جو کہا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے، یعنی اعمال صحیح نہیں ہوں گے اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیت ہی کے ذریعے سے یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ چیز جسے آپ کر رہے ہیں وہ عادت کے قبیل سے ہے یا عبادت کے قبیل سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے چہرے کو دھلتا ہے، ہاتھ کو دھلتا ہے، پاؤں دھلتا ہے، اور وضو کی نیت نہیں کرتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تو نیت کا بڑا دخل ہے۔ اسی طرح سے نیت سے فرق کیا جاتا ہے کہ وہ عبادت نفلی ہے یا فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 2 رکعت پڑھتا ہے، اب جیسی اس کی نیت ہوگی، اگر فرض کی نیت کرے گا تو فرض ہوگی، اور اگر سنت کی نیت کرے گا، نفل کی نیت کرے گا تو وہ نفل ہوگی۔ یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت ایک بہترین عمل ہے، یعنی آدمی کا جب اپنے ملک میں، اپنے وطن میں شاعر اسلام کا بجا لانا مشکل ہو رہا ہو تو آدمی کو چاہیے وہ ہجرت کر جائے، اور ہجرت یہ پاکیزہ اور محبوب عمل ہے۔ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اور اپنے وطن کو وہ چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو وہ ترک کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے دین کو بچانا، دین پر عمل کرنا اچھے طریقے سے، تو حقیقی معنی میں وہی مہاجر ہوگا۔ اور اگر ایک شخص ہجرت کرتا ہے، اس کا مقصد، اس کی نیت
یہ ہے کہ وہ دنیا کمائے، پیسہ کمائے، یا کسی عورت سے نکاح کرے، کسی عورت سے وہ شادی کرے، تو میرے بھائیوں جیسی نیت ویسا ہی پھل ملے گا۔ شادی کی غرض سے، نکاح کی غرض سے، مال و دولت کمانے کی غرض سے اگر ایک شخص وطن کو چھوڑتا ہے تو وہ حقیقی مہاجر نہیں ہوگا۔ جیسی اس نے نیت کی ہے اسی اعتبار سے اس کا پھل ملے گا۔ ہجرت کی نیت ہے تو ہجرت شرعی ہجرت کہلائے گی، اور اگر نکاح کی غرض سے یا اور کسی غرض سے ہے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک بات یہ بھی جان لیں، اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے، اور نیت کا معنی آپ نے جان لیا کہ نیت کے معنی ہوتے ہیں ارادے کے، لیکن یاد رہے کہ نیت کی جو جگہ ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ لہذا آدمی جب نیت کرے تو صرف اور صرف دل سے نیت کرے، زبان سے نہ کرے۔ مثلا آپ کو نماز پڑھنی ہے، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو کوئی بھی، تو آپ دل میں سوچ لیں، ارادہ کر لیں کہ وہ نماز کون سی ہے، وہ نماز نفل ہے یا وہ فرض نماز ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ آپ کو رکھنا ہے، نفلی روزہ ہے یا قضا ہے، جیسا روزہ اسی حساب سے آپ نیت کریں گے۔ تو روزے کی نیت بھی صرف اور صرف دل سے ہوگی، زبان سے نیت صحیح نہیں ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ نیت زبان سے کر رہے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے، ائمہ کرام سے کہیں سے نہیں ثابت ہے۔ بس یہ لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز رائج ہو گئی ہے اور لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو جب تک نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں، لیکن جب علم آ گیا تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ علم آ جانے کے بعد اگر آدمی اسی پر ڈٹا رہتا ہے تو میرے بھائیوں مجرم ہے۔ غلطی پر اگر ڈٹا رہتا ہے علم آ جانے کے بعد تو مجرم ہے۔ جب تک علم نہیں تھا تب تک اگر آپ غلطی پر تھے اور علم آ جانے کے بعد آپ نے سدھار کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن علم آ جانے کے بعد بھی ڈٹے رہنا اور یہ کہنا نہیں باپ دادا سے یہی چیز چلی آ رہی ہے، ہمارے مولوی صاحب یہی بتا رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم متبع ہیں، آپ کی امت سے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرمودات اور اعمال ہی ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل اتباع ہے۔ تو زبان سے نیت نہ کی جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو یا دیگر اعمال۔ حج اور عمرہ میں بھی زبان سے نیت نہ کریں، دل سے نیت کریں۔ البتہ لبیک یہ کہنا ثابت ہے زبان سے، تو آپ یہ کہہ لیں نیت کے بعد لبیک اللہم عمرہ، لبیک اللہم حج، یہ کہہ لیں، لیکن نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا۔ تو یہ حدیث ہوئی، اور اس حدیث کی شرح آپ نے سن لی۔ اب آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں 40 نویہ سے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بیٹھ گئے. وہ آدمی بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب کر دیا, ملا دیا. وضع کفیہ علی فخذیہ, اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیا. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, کہنے لگا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, حج کرو بیت اللہ شریف کا اگر تم اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو. قال صدقت, اس شخص نے یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے کہا صدقت, آپ سچ کہہ رہے ہیں. فعجبنا له يسأله ويصدقه, صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھ بھی رہا ہے, تصدیق بھی کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان, اس نے دوبارہ ایمان کے بارے میں پوچھا. قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ, اور تم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. قال صدقت, وہ شخص کہنے لگا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. پھر تیسرا سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان, کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھ سکتے, تو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ خیال ہونا چاہیے. قال فاخبرنی عن الساعة, فاخبرنی عن الساعة, کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المسئول عنہا بأعلم من السائل, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها, تو کہنے لگا کہ تو قیامت کی علامتیں ہی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مادی اپنی مالکن کو جنے گی, اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں, ننگے بدن اور محتاج, غریب, مسکین اور بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر کے اس پر فخر کریں گے. ثم انطلق فلبثت ملیا, کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا وہ شخص, تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. اس کے بعد پوچھا ثم قال, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر اتدری من السائل, عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, اتاکم یعلمکم امر دینکم, کہ جبریل ہیں اور تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے, دین کی چیزیں, دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے. محترم مشاہدین کرام, یہ اربعون نویہ کی دوسری حدیث ہے. اس کے راوی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری مختصر طور سے پہلی حدیث میں بیان کر دی گئی ہے. دیکھیں اس حدیث کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور جبریل امین ایک انسانی شکل میں آتے ہیں. فرشتے شکل بدل سکتے ہیں, انسانی شکل یا کسی اور شکل میں وہ ہو سکتے ہیں, اور جب انسانی شکل میں آئیں اور اگر وہ چاہیں تو ہم ان کا دیدار بھی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے, اور ان کے لباس جو تھے وہ بہت ہی صاف ستھرے تھے, سفید تھے, اور بال بالکل کالے تھے, نہیں نوجوان کی شکل میں وہ آئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سٹ کر کے بیٹھ گئے, اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیا, یعنی ادب کے ساتھ وہ بیٹھ گئے. اس کے بعد اسلام کے بارے میں پوچھا.
اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلام کے ارکان بتلائے۔ اسلام کے ارکان میرے بھائیوں 5 ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو۔ تو یہ 5 ارکان ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتلائے تو وہ شخص کہہ رہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ دراصل وہ جبریل کو تو ساری چیزیں معلوم تھی، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ سوال و جواب کی شکل میں دین کو جو ہے عام کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو یہ ایمان کے 6 رکن ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر، اچھی بری تقدیر پر۔ اور اس کے بعد اس نے پوچھا احسان کے بارے میں۔ یہ دین کے مراتب 3 ہیں، اسلام اور ایمان اور احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ گویا تم اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو گویا اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہا، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ پھر جبریل نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو جبریل نے کہا اچھا علامت ہی بتا دیجئے۔ تو چند علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ مالکن جو بادی جو اپنی مالکن کو جنے گی۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ لونڈی جو ہوگی وہ اپنے سید سے، اپنے سردار سے حاملہ ہوگی اور پھر اس سے جو بچی پیدا ہوگی، چونکہ سردار کی جو بچی ہوتی ہے وہ بھی سردار ہوتی ہے، یا سردار کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی سردار ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مالکن کو یا اپنے سردار کو جنم دے گی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں وہ لوگ جن کے پیر میں جوتے نہیں ہیں اور کپڑے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے فقیر اور محتاج ہیں، بکریاں چراتے ہیں، آج وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث میرے بھائی آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کی گئیں، اس کی وضاحت کی گئی، اور وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کا ایپیسوڈ یہیں پر بند کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب